السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کے تعلق سے تھا، اور آپ کے سامنے میں اس بات کو پیش بھی کیا ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، جن میں سے الحمدللہ 3 قاعدے مکمل ہو چکے ہیں، اور ایک قاعدہ جو باقی ہے اس قاعدے کو آج آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور غور سے اور توجہ کے ساتھ ہمارے اس سبق کو پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے بہت ہی بنیادی کتابیں ہیں اور بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، بلا تمید و تاخیر چلتے ہیں، آج کا سبق ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تجوید کے ساتھ۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حروف یرملون کتنے ہیں اور وہ حروف یرملون کیا کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تو حضرات ناظرین کرام، چلتے ہیں، ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں سبق کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، حروف ادغام 6 ہے: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف مطلب نمبر 1، مشق ادغام بلا گنہ، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر کے پڑھیں گے۔ مشق ادغام بلا گنہ، ادغام را: محمد الرسول اللہ۔ دیکھتے جائیے، اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے۔ من ربک غفور الرحیم، عیشت راضیہ، ادغام لام: من لدنہ کل لہ یکن لہ رزقا لکم اف لکم من لبن۔ یہ تو لام اور را کی صورت میں تھا۔ تو حضرات ناظرین کرام، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات آج کے اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ لیے ہوں گے۔ بس آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔